چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور سامنے عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، تو اسی سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو قربانی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم بھی دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے بندو نماز بھی صرف میرے لیے پڑھو، میری رضا کے لیے پڑھو، مجھے راضی کرنے اور مجھے خوش کرنے کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کرو۔ جانور جو ذبح کرتے ہو، یہ جانور کا ذبح کرنا بھی کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی بھی کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر آپ دنیا میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کسی نہ کسی قربانی کا نتیجہ ہے، ہر ایک چیز کسی نہ کسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم خود اپنے آپ پر اگر غور کریں تو ہم لوگ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ہمارے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، تب ہم آج اس لائق بنے ہیں کہ یہاں پہ آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ اپنے روپیے پیسوں کی قربانی نہ دیے ہوتے، اگر ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دیے ہیں، یہ تمام قربانی اگر نہ دیے ہوتے تو آج ہم لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہوتے۔ ایک ماں ایک بچے کو 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اسے جنم دینے کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے، یہ تمام قربانی کے بعد ہم اس لائق بن پاتے ہیں کہ ہم دنیا میں چل پھر سکیں۔ تو یہ ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اس لائق بن پائے ہیں کہ آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ دنیا میں اگر غور کریں تو ہر ایک چیز پہ آپ پائیں گے کہ کسی نہ کسی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور قربانی کہتے کسی ہیں؟ قربانی اصل میں کہتے یہ ہیں کہ کسی معمولی چیز کا نقصان کر کے کسی بڑی چیز کو حاصل کرنا۔ کسی معمولی چیز کو ہم نے گنوا دیا اور اس معمولی چیز کو گنوا کے، اس معمولی چیز کا نقصان کر کے اس سے بھی بڑی چیز کو حاصل کیا جائے، یہ ہے قربانی۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ مان لیجیے کہ وہ ڈاکٹری کی علم حاصل کر رہا ہے، وہ ڈاکٹری سیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے زندگی کا 8 سال، اپنے زندگی کا 10 سال وہ گنوا دیتا ہے ڈاکٹری سیکھنے میں، 10 سال کی زندگی کا وہ نقصان کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے کہیں وہ ڈاکٹر بن پاتا ہے۔ تو یہ 10 سالوں کی قربانی دیتا ہے، تب جا کر کے اسے ایک بڑی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے قربانی۔ ایک انسان، جیسے کہ میں بتایا کہ قربانی کا معنی یہ ہے کہ کسی معمولی چیز کو نقصان کر کے اس سے بڑی چیز کو حاصل کرنا۔ ایک انسان زمین میں اناج اگاتا ہے، زمین میں اناج اگانے کے لیے وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ چند کلو اناج لے جا کر کے وہ زمین میں بو دیتا ہے، چند کلو اناج وہ لے جا کر کے زمین میں بوتا ہے۔ ان اناج کو، چند کلو اناج لے کر کے وہ زمین میں اس کو گوا دیتا ہے، اس کو بوتا۔ اس کے بعد مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز حاصل کیا جائے۔ وہ چند کلو اناج وہ زمین پہ بوتا ہے اور اس سے کنتل کے کنتل اناج وہ گھر لے کے آتا ہے۔ تو معمولی چیز کو نقصان کرتا ہے، چند کلو اناج وہ نقصان کرتا ہے اور کنتل کے کنتل اناج وہ اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معمولی چیز کو نقصان کیا جائے، معمولی چیز کا نقصان کر کے اس سے بھی بڑی چیز کو حاصل کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے قربانی کا معنی۔ اور قربانی کا مقصد جیسے کہ یہاں بھی سمجھ میں آیا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ معمولی چیز کو گوا کر کے اس سے بھی بڑی چیز حاصل کیا جائے۔ اور یہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم لوگ جانور کی شکل میں قربانی پیش کرتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم معمولی سا رقم خرچ کرتے ہیں ایک جانور پہ، 10,000 15,000 20,000، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ، جتنا بھی ہو 10,000 5,000 15,000 یہ رقم خرچ کرتے، یہ رقم معمولی ہے۔ ان رقم کو خرچ کر کے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی خوشنودی۔ اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ 15,000 روپیہ میں خرچ کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو یہ معمولی سودا نہیں ہے، یہ بہت بہت بڑا سودا ہے
کہ آپ نے معمولی 15,000 روپیہ خرچ کیا اور آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لیا۔ آپ نے صرف 10,000 روپیہ خرچ کیا اور اس 10,000 کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو گیا۔ اور اگر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے تو قربانی ہم لوگ یہ معمولی چند پیسے خرچ کرتے ہیں، 5,000 10,000 15,000، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی ایک بڑی چیز حاصل ہو، اس سے بھی ایک بہت بڑی چیز حاصل ہو جائے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا۔ اسی طریقے سے قربانی میں ہم لوگ جانور ذبح کر کے پوری دنیا میں ایک طرح کا ایک اعلان کرتے ہیں، اپنی طرف سے شرک کے برات کا اظہار کرتے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب سے شرک کا وجود ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جانور کا ذبح کرنا بھی ایک عبادت میں شامل ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جانور بھی ذبح کرے تو صرف کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھو تو نماز بھی صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے پڑھو، اور اگر جانور ذبح کرو تو جانور بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ذبح کرو۔ تو قربانی کے دن تمام دنیا کے تمام مسلمان ایک جانور کے گلے میں چھری چلا کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اگر جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو جانور بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہم لوگ جانور ذبح نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے طرف سے شرک کے برات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، یہاں تک کہ شرک کی جو یہ قسم ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، تو یہ بھی شرک ہم لوگ نہیں کرتے۔ جانور بھی اگر ہم لوگ ذبح کرتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ ہم لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا اگر تاریخی منظر دیکھا جائے تو یہ جانور کا ذبح کرنا عید الاضحیٰ کے دن یوم النحر کو جانور جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، یہ انسپائر ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ یہ لیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اخذ کیا گیا ایک حکم ہے، ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن میں چھری چلائی تھی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر کے اللہ رب العالمین نے ایک ذبیحہ دمبے کے شکل میں دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے پر چھری چلائی اور اس دمبے کی قربانی کی۔ اسی واقعے کی یاد دہانی کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی یاد دہانی کے لیے مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے یہ امر لاگو کر دیا کہ ہر سال ایک مسلمان جانور کے گردن پہ چھری چلائے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دہانی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن قربانیوں کو دیا، ان قربانیوں کو یاد کرے ایک بندہ۔ اور اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا صرف یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، صرف یہی ایک واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ایک دمبے کو ذبح کیا تھا یا انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن میں چھری چلائی تھی، بلکہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے وہ بچپن سے لے کر کے اپنے آخری سانس تک قربانی نہ جانے کتنی دفعہ وہ قربانی دیے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ شکلوں میں وہ قربانی دیے۔ اسی لیے یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس قربانی کو کر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کس کس طرح کی قربانی دیا۔ اور یہ ہم لوگ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر زندگی میں اپنی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں قربانی دیتے رہے۔ اور
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہاں تک کہا، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ پہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یعنی ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں، ہم اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل کس کو بنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی نصیحت کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیں۔ جس طریقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی میں نافذ کریں، اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا، اس کی زندگی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن سکے۔ انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں پیش کی، ہم بھی جب ضرورت پڑے اس طرح کی قربانیاں پیش کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے انہوں نے اپنی زندگی میں قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوتی ہے جو ایسا سمجھیے کہ شرک و بدعت کا کارخانہ ہے، وہ کفر و شرک کا کارخانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوتی ہے جس گھر کے تمام لوگ بت بنانے کا کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ اور ان کا کاروبار ہی یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا خود کام یہ تھا کہ وہ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، بت خریدتے تھے، یہی ان کا کام دھام تھا، یہی ان کا کاروبار تھا کہ وہ مورتیاں بناتے تھے اور مورتیاں بیچتے تھے۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جب سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، جب عقل و دانش مند بن جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی قربانی یہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں اور خالص توحید کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے کہ ایک بندہ شرک و بدعت والے گھر میں پیدا ہو، ایسے گھر میں پیدا ہو جو شرک و بدعت کا اڈا ہو، جو شرک و کفر کا اڈا ہو، اور ایسے گھر میں کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد اس گھر کے عقائد کو چھوڑ دے، اس گھر کے عقائد سے الگ ہو جائے اور اپنے آپ کو خالص توحید کا پرستار بنا لے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اور یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک سے ایک مصیبتیں اور ایک سے ایک پریشانیاں آنی شروع ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے عقیدے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کے عقیدوں کو، اپنے باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ کر خالص توحید کو اپنا لیا، خالص توحید کو اپنا لیا۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان اپنے ماں باپ کو، اور سورہ مریم میں تو اللہ رب العالمین نے اتنے بہترین انداز میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے اتنے بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں اپنے باپ کو، لیکن ان کے باپ توحید قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام یہ دیتے ہیں کہ جب گاؤں والے کو پتہ چلا، جب ان کے باپ کو پتہ چلا، جب ان کے گھر والے کو پتہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا موحد ہو گیا ہے، ہم لوگ جس دین کو فالو کرتے ہیں میرا بیٹا اس دین کو چھوڑ چکا ہے، میرا بیٹا دوسرے دین کو اپنانے لگا ہے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، وہ توحید کا پرستار ہو گیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے گھر سے نکال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی جھگڑے فساد کے، بغیر کسی سے لڑے جھگڑے، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں،
اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنے والد و محترم کو کہتے ہیں سلام علیک، سلام علیک، کہ آپ کو اللہ رب العالمین صحیح سلامت رکھے، اللہ رب العالمین آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، یہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے گھر کو چھوڑنا۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جب کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ میں رہنا دشوار کر دیا، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں بھی ضرورت پڑے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی، اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے کہیں جگہ چلے جانے کی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، تو ہمیں بغیر کسی چونچرا کے ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی، ہمیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی جھگڑا فساد کے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل گئے۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر صبر کیا، زندگی بھر صبر کیا، کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہیں پہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، تو لڑائی پر نہیں اترے، وہ کسی سے لڑائی کرنے نہیں لگے کہ مجھے کیوں گھر سے نکالیں، یہ تو میرا خود کا گھر ہے، کسی سے لڑائی کرنے کے ارادے پہ کسی سے جھگڑا نہیں کیا، بلکہ وہ صبر کیا۔ اور صبر کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر یہ کام کرتے رہے، زندگی بھر صبر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا تو بھی ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید پر جمے رہنے کی وجہ سے نہ جانے کس کس طرح کے سزائیں دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ ایک اور قربانی یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کو اپنانے کے بعد اسی پر جمے رہے، ان پر پریشر ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ توحید سے ہٹے نہیں، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، پھر بھی وہ توحید پر جمے رہے، توحید سے باز نہیں آئے، وہ دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آئے۔ تب کیا کیا؟ قوم کے لوگوں نے آگ جلایا، قوم کے لوگوں نے آگ جلایا اور دہکتی ہوئی آگ پر ان کو ڈال دیا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ایک منٹ کے بھی لیے سوچے نہیں کہ میں اپنی جان بچا لیتا ہوں، حالانکہ ایسی صورت میں جان بچا لینا انسان کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو شرک کے لیے مجبور کرے، اگر آپ کی گردن پہ کوئی تلوار رکھ دے اور کہے کہ اگر تم شرک نہیں کرتے تو تمہاری گردن مار دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ شرک کے کلمات کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو مبلغ ہو، جو داعی ہو، ایسے لوگ اگر ایسی صورت میں شرک کو اپنا لے، اپنے زبان سے شرک کے کلمات نکال دے، تو پھر بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مبلغ ہیں، ان سے بہت سارے لوگوں کا ایمان وابستہ ہے۔ اگر وہ مبلغ خود شرک کرنا شروع کر دے مجبوری میں آ کر کے، تو پھر باقی لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، باقی لوگ جو ان کی توحید کو قبول کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ لوگ تو آٹومیٹکلی دین سے پھر جائیں گے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام توحید سے ہٹے نہیں، آگ میں جلنے کو گوارا کر لیے اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہاں پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ کبھی اگر ہمیں دین کی خاطر اپنے جان کی قربانی دینی پڑے تو بھی ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہمیں اپنے جان کی قربانی دینی پڑے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، تو ایسی صورت میں ہم پیچھے نہ ہٹیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کے خاطر، اپنے ایمان کی خاطر آگ میں جلنے کو گوارا کر لیے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تھا اور
ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو الگ الگ طریقے سے جس کوڑے سے ہاتھی کو مارا جاتا تھا، جس کوڑے سے گھوڑے کو مارا جاتا تھا، ان کوڑوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مارا جاتا تھا۔ بعض علماء کرام ان کے پاس آتے اور آ کر کے ان کو مشورہ دیتے کہ امام صاحب ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنا موقف بدل دیں، آپ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ مجبور ہیں، اور مجبوری کی صورت میں آپ کے لیے اپنے موقف سے، اپنے فتوے سے رجوع کر لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ رجوع کر لیتے ہیں اگر، تو آپ ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ ایسی صورت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری بات تو ٹھیک ہے، میں رجوع کر لوں گا، اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے، اپنے آپ کو اس جیل کے حوالے سے میں اپنے آپ کو تو بچا لوں گا، لیکن جتنے عوام نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہوا ہے، ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تو باقی تمام لوگ جو میرے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں، مجھے فالو کیے ہوئے ہیں اور میرے موقف پر عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے امام احمد بن حنبل کہہ رہے کہ مجھ پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے موقف سے، اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کر سکتا ہوں۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے اس کے لیے جواز پر عمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے بسا اوقات، اسی لیے ان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری قربانیاں ان کو دینی پڑتی ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ وہ آگ پر جلنے کو گوارا کر لیا، لیکن شرک کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سالوں تک، بڑھاپے تک اولاد سے محروم رکھا، لیکن کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ 2 دن دعا کرتے ہیں، 4 دن دعا کرتے ہیں، 5 دن دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم لوگ اللہ رب العالمین سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی ہونے کے بعد جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے وہ دعا کرتے آ رہے، اب بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک اولاد سے نواز۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے تک انہیں اولاد سے محروم رکھا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ ہم لوگ 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، وہ بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اولاد سے محروم رکھا، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا اللہ رب العالمین سنتا ہی نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین سے اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دیتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اگر میں اس آزمائش میں صبر کروں تو اس کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کی عمر جب اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ چل پھر سکے، باپ کے ساتھ ادھر ادھر جا سکے، جب اتنی عمر کی ہوتی ہے ان کی عمر، اسماعیل علیہ السلام کی عمر، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، تیرا جو وہ بیٹا، لاڈلا بیٹا جو ہے اسماعیل، تو اسے میرے لیے قربان کر دے، میرے لیے تو اسے میری خاطر، میری رضا کے خاطر تو اسے ذبح کر دے۔ پھر وہ منظر اس دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اس لاڈلے بیٹے جس کو سالوں سال تک، کئی سال تک، 10 20 30 سال تک ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگا،
اس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ذبح کر دیا، اور 1 منٹ کے لیے بھی یہ سوچا نہیں کہ اتنی محنت سے اور اتنا لاڈلا بیٹا جو اتنے سالوں بعد مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس بیٹے کو، اور اگر کسی کا صرف 1 بیٹا ہو اور اس کو اگر معمولی سی کھروچ لگ جاتی ہے تو دل کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم تو اپنے اس بیٹے کو میرے لیے ذبح کر دے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کے گردن میں چھری چلا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحو کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ اور بیٹا بھی کتنا وفادار، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں ایک قربانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کی تربیت کتنے بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک یہ پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کس طریقے سے کریں، ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ جو معاشرہ شرک و بدعت اور کفر و شرک کا اڈا تھا، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے بال بچوں کی تربیت کتنے بہترین طریقے سے کی۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا کتنا وفادار، بیٹا کتنا فرمانبردار، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ حکم پر عمل کیجئے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کرے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ دیکھیے آج کا بیٹا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ آج کا کوئی بیٹا اپنے باپ کو ایسا کہہ سکتا ہے کہ ابا آپ کے خاطر میں اپنا سب کچھ گنوانے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے ایسا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ماحول میں، کفر و شرک کے ماحول میں اپنے بال بچوں کی تربیت اس طریقے سے کیے، اتنا وفادار بیٹا بن گیا کہ بیٹا فوراً کہتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، تو آپ کا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں صبر کروں گا اور میں آپ سے بدلہ یا کچھ بھی میں عمل نہیں کروں گا۔ یہ بچوں کی تربیت ہے، یہ اپنے گھر کی تربیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی تربیت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی تربیت کی۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچے کو، اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین، مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی آپ کو بڑے تفصیل سے معلوم ہوگا۔ یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ اپنے بال بچوں کو، آپ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو کہیں جنگل میں چھوڑ کے آ جائیے، آپ گوارہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسے ریگستان میں چھوڑ کے آ جائیے جہاں پہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک درخت بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پہ مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر کے جاتے ہیں اور مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ بیوی ہاجرہ علیہ السلام بار بار ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسی ریگستان میں، آپ ہمیں ایسے جگہ پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ تو کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ تو پینے کے لیے کہیں پانی کا کوئی بندوبست ہے، نہ تو رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ کہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک درخت بھی ہے، آپ ہمیں ایسی جگہ پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بار بار سوال کرتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کیا آپ ہمیں اور میرے بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤں۔
हाजरा अलैहिस्सलाम फ़ौरन कहती है कि इन्नल्लाह ला युज़य्युना, कि तब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय हरगिज़ नहीं करेगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ पे छोड़ने का हुक्म दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मरता हुआ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए यहाँ पे कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। तो यहाँ पे भी, इस वाक़ये में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों की परवरिश किस तरह से की, अपने घर वालों की परवरिश किस तरीके से की, ये पैगाम आपको मिलेगा कि एक बीवी भी उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना ज़्यादा कि वो ऐसे रेगिस्तान में जहाँ पे एक दरख्त भी नहीं है, जहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं है, वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना ज़्यादा तवक्कुल। और जब उन्होंने सुन लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला है कि हम यहीं पे रहें, तो फ़ौरन वो राज़ी हो जाती है, ऐसे रेगिस्तान में रहने के लिए राज़ी हो जाती है जहाँ पे पीने के लिए ना तो पानी, ना जहाँ खाने के लिए कोई खाने की चीज़ मैसर, ना तो रहने के लिए कोई जगह, ऐसी जगह में रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये अपने घर की परवरिश इस तरीके से करें, अपने बाल बच्चों की, अपने बीवी की, अपने घर के अफराद की परवरिश इस तरीके से करें कि उनका ईमान हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत हो, उनका ईमान इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत हो। तो ये पैगाम हमें इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सारे पैगाम मिलता है। तो जो मैं शुरू में बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सिर्फ ये वाक़या पेश नहीं आया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गर्दन में छुरी चलाई थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा करके एक दुम्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे के गर्दन में छुरी चलाई। सिर्फ ये वाक़या पेश नहीं आया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह भी हुक्म दिया, क़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए रोल मॉडल, तुम्हारे लिए आइडियल और तुम्हारे लिए नमूना है। ठीक इसी तरह की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी हमारे लिए नमूना है। तो जिस तरीके से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए रोल मॉडल बनाएं, इसी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी पढ़ें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपना रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए रोल मॉडल है। तो ये सारी कुर्बानियाँ, हम जो जानवर के गर्दन पर छुरी चलाते हैं, तो ये सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि जानवर के गले में छुरी चला के हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की याद दहानी करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जानवर के गर्दन में छुरी चलाई थी और इस जानवर के गर्दन में छुरी चला के हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को याद करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किस किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हमें भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम भी इस तरीके से कुर्बानी देंगे। अगर कभी हमें अपने जान की कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देंगे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जान की कुर्बानी दी कि वो आग में जाने के लिए गवारा कर लिया, लेकिन तौहीद से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर हमें अपने घर बार छोड़ने की ज़रूरत पड़े तो हम अपने घर, अपने अहलो अयाल को भी छोड़ देंगे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए। इसी तरीके से अगर हमें भी कभी अपने घर बार को छोड़ने की ज़रूरत पड़े ईमान के खातिर, तौहीद के खातिर, तो हम अपने घर बार को भी छोड़ने के तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे पैगाम हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है। सिर्फ एक वाक़या नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किया था, तो ये सारे वाक़यात हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल, अपना नमूना और अपना रोल मॉडल बनाने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि ज़िंदगी से जो हमें पैगामात मिलते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो सबक हमें हासिल होते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन तमाम उमूर को, उन तमाम पैगामात को नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ दे। ये बारे इलाह, आखिर में मैं ये भी कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिलों में तक़वा पैदा कर दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिलों में तक़वा पैदा कर दे और ये जो तेरे बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, यह खालिस तेरे रज़ा के लिए हमें ये कुर्बानी पेश करने की तौफ़ीक़ दे, ना कि सिर्फ गोश्त खोरी और ना कि सिर्फ गोश्त खाने पीने के लिए ये कुर्बानी करें।
صرف تیری رضا کے لیے اور تیری تقرب کے لیے کر سکیں. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.